مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ چونکہ کرسمس سیزن چل رہا ہے تو ہم اس سے متعلق سیکھیں کہ بائبل اور قرآن کیا کہتا ہے اور کیوں اس کا کانسیپٹ ہے۔ آج ہم حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں گے کہ کنواری مریم سے پیدا ہونا یسوع مسیح کا کیوں ضروری تھا اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ یقیناً خدا کے ہر کام کے پیچھے وجہ ہوتی ہے، وہ کوئی کام بغیر ریزن کے نہیں کرتا۔ اور دیکھیں گے کہ بائبل اور قرآن میں کیا لکھا ہے، کیوں وہ کنواری سے پیدا ہوگا۔ ایز اے کرسچن ہمارا ایمان ہے کہ وہ خدا ہے اور وہ جسم لے کر آئے۔ انکارنیشن تو ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ ہندوؤں کے اندر بھی ہے کہ بھگوان آ گیا، دیوی آ گئی۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیم یہی کانسیپٹ رومن گریکس کے اندر بھی ہے کہ ان کا خدا مجسم ہو گیا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کا معاملہ ان سب سے الگ ہے، اس کو ہم سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے مسلم بھائی بہن یہ بات مانتے ہیں کہ مریم کے ساتھ ایسا کیا ہوا، وہ کیسے حاملہ ہوئی، کیا ہوا اس کے ساتھ۔ اس طرح کے بہت سارے کوشچن ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ہم کرتے ہیں اور ہم سنتے ہیں۔ لیکن بائبل ہمیں کیا کہتی ہے، ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ چونکہ انکارنیشن لیٹن زبان کا لفظ ہے، لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ ان کا مطلب آنا اور کارٹیو یعنی کہ فلیش، جسم میں آنا، فلیش بدن میں آنا، مجسم ہونا۔ لیکن جب بھی کوئی اور خدا آتا ہے وہ کسی کا جسم لیتا ہے، کسی کے جسم پہ لیتا ہے یا کسی جانور کے جسم پہ لے گا، لیکن یہ وہ خدا ہے جس نے اپنا ہی جسم لیا، جو کہ بالکل مختلف ہے اور منفرد ہے، جو کہ ہیومن ہسٹری میں ہم نے ایسا کچھ نہیں دیکھا نہ سنا ہے۔ یہ منفرد ہے، یہ الگ ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ بے شمار خدا آئے لیکن یہ خدا الگ ہے، جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل 1 میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہوا، ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور وہ کارڈیو یعنی کہ انسان بھی ہوتا ہے۔ جب یہ کہا گیا ہے کہ خدا کی شبیہ پہ تھا، اور ہم بھی خدا کی شبیہ پہ ہیں، اس کی صورت پہ ہیں، کیونکہ ہم نے یسوع کو دیکھا انسان کی صورت میں، تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ وہ اسی طرح کی شکل تھی، شبیہ جو ہے اس کی طرح تھی۔ لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا روح ہے، خدا کوئی بایولوجیکل میل نہیں ہے، وہ خدا ہے جس نے آدم اور حوا کو بغیر کسی سیکشول ریلیشن شپ کے اور بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ان کو بنایا۔ وہ نر نہیں ہے جو کہ بچے پیدا کرتے ہیں، وہ خدا ہے جس نے پوری کریشن بنائی، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور اسی کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے کوئی جسمانی کام نہیں کیا کہ ایسا ہو۔ خدا نے جو بھی کیا، کئی دفعہ اس کے کہنے سے چیزیں وجود میں آئیں،
کئی دفعہ اس نے کہ بنانے سے، لیکن اس نے جسمانی طور پر کچھ نہیں کیا، یعنی اس نے اپنے جسم کو کبھی انوالو نہیں کیا۔ میں آپ کو اوپن اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ خدا نے مریم کے ساتھ کیا کیا۔ ہمارے مسلم بہن بھائی کے ذہن میں آتا ہے کہ خدا نے مریم کے ساتھ کیا کیا، تو خدا کو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، خدا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ خدا نے آدم کو بھی کسی بغیر ایکٹ ہی بنایا، اس نے بنایا اور وہ بن گئے۔ ہم انسانی طور پر اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں بائبل جتنا بتاتی ہے اور سکھاتی ہے اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے۔ آپ یہی دیکھیں کہ اتنی بڑی کہکشائیں، گیلیکسیز ہیں، اس کے اندر ہم ایک ڈاٹ سے بھی چھوٹے ہیں، جس کے اندر ہم کروڑوں رہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں وہ کتنا بڑا ہے جو ساری کائنات چلا ہے، اور جتنا ہمیں پتہ ہے ہم جانتے ہیں، اور یوحنا کہتا ہے کہ وقت آتا ہے کہ ہم اسے روبرو دیکھیں گے۔ یہ وقت یقیناً قریب ہے۔ آفتیں، زلزلے، لڑائیاں، جھگڑے، جنگیں، یہ سب ہو رہا ہے، ہم اسے دیکھیں۔ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ لوکا کی انجیل 3:38 میں لکھا ہے، اور وہ انوس کا، اور وہ سیت کا، اور وہ آدم کا، اور وہ خدا تھا۔ اب خدا کی جتنی بھی کریشن ہوتی ہیں وہ خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں۔ ہم بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تو یسوع اس لیے کنواری مریم سے پیدا ہوئے تاکہ وہ دنیا کو اور تمام لوگوں کو بتا سکیں کہ خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی سیکشول ایکٹ کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے کہنے سے سب کچھ ہو سکتا ہے، روح القدس سب کچھ کر سکتا ہے۔ خدا ہمارے ذہن کو کھولے تاکہ ہم اس مکاشفہ کو جان سکیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔